مشرف کے پہلے دور میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ایم کیو ایم نے اس کا بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی وہاں سے جیت گئی اور ناظم جو نعمت اللہ خان تھے وہ بن کر آئے اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ لوگوں نے کافی عرصے بعد کام ہوتے دیکھا تھا تو لوگوں کے جو ہے نا مائنڈ چینج ہوئے۔ تو اگلا جب انتخابات ہوئے تو میرا بھائی ہمارے جہاں پولنگ اسٹیشن تھا قریبی گرلز کالج، وہاں گیا کہ یار میں نعمت اللہ خان کو ووٹ دوں گا۔ وہاں وہ پہنچا، انہیں بیلٹ پیپر ملے، سامنے پردے کا انتظام تھا، پولنگ کے بوتھ سے بنے ہوئے تھے، پردے میں آپ جائیں، رازداری کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالیں اور باہر آ کے بکسے میں اپنا ووٹ ڈال دیں۔ تو میرا بھائی گیا اندر پردے کے کہ یار پردے میں جا کے نعمت اللہ کو ووٹ دوں گا۔ جب وہ پردے میں پہنچا تو جیسے کلاس رومز میں کھڑکیاں ہوتی ہیں تو پیچھے کھڑکیاں، ایک بہت بڑی کھڑکی تھی تو اور وہیں پہ وہ پارٹیشن بنے ہوئے تھے۔ تو ابھی اس نے اسٹیمپ اٹھا کے لگا رہا تھا تو اندر سے ایک منڈی نکلی پیچھے کھڑکی سے، انہوں نے کہا ابے او بھائی کدھر لگا رہا ہے، ادھر لگاؤ۔ تو وہ محلے کا ہی لڑکا تھا، اس نے الطاف بھائی پہ مہر لگوا دی۔ دینے ناظم نعمت اللہ کو گیا تھا، دے کر کس کو آ گیا۔ تو گھر آیا تو بڑا جناب میں آئندہ نہیں ووٹ دوں گا، اور عجیب اس کی حال، ہم لوگ ہنس کے ہمارا برا حال، وہ منظر سوچ کے کہ بندہ ووٹ دینے گیا رازداری سے اور پیچھے سے ایک منڈی برآمد ہو اور وہ کہیں اور بندہ ووٹ دے آئے۔ خیر بہرحال پھر مصطفیٰ کمال آئے اور ان کی کمال کی پرفارمنس تھی، کمال تھا، میں نعمت اللہ کو بھی پچھاڑ دیا، مطلب بہت زبردست پرفارمنس تھی اس وقت۔ لیکن بہرحال یہ بےمانیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا اور بھی ہم نے دیکھی کہ یار ایم کیو ایم جو ہے یہ ووٹنگ میں اور ٹھپے میں یہ بےمانیاں کرتی ہے جہاں جہاں چلتا ہے، تو ہم ایم کیو ایم کو ہی ٹھپا مافیا سمجھتے تھے۔ پر بعد میں جیسے جیسے پتہ چلا تو میں نے پھر اور پاکستان کے اور جگہوں کا وزٹ کیا، سب کیا، جب غور سے دیکھا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پاکستانی قوم چور ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، بے غیرت بھی بہت ہے۔ تو اس کو جہاں موقع ملتا ہے، جہاں جس کو ملے گا، مولوی ہو، کوئی ہو، جماعت ہو، انصاف ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی، یہ ٹھپے ماریں گے۔ تو ابھی ہم نے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیا کہ ٹھپے، بیلٹ باکس کبھی عارف الوی اپنی گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، کبھی فردوس شمیم سیلے کھول دیتا ہے، کبھی کوئی، اور ٹھپے پہ ٹھپا۔ تو موقع کی بات ہے ایکچولی کہ کس کو موقع مل جاتا ہے، کس کی کس علاقے میں بدماشی ہے، تو یہ ہے۔ اب خیر جو آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں میں آسٹریلیا میں ہوں، تو آسٹریلیا میں 100% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، 100 کا مطلب 99.99%، جس طرح خالص کاپر وائل پاک فین میں یوز ہوتا ہے، تو آپ 99.9% کر لیں کہ آسٹریلیا میں ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ ووٹ دینا قومی ذمہ داری ہے، آپ باؤنڈ ہو قانونی طور پہ کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، نہیں دو گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جرمانے ہیں، شاید قید ہو، مجھے نہیں پتہ۔ تو اب یہاں پہ کیوں انہوں نے ایسے رکھا ہوا ہے؟ جو لوگ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا آپ نے کبھی بھی، آپ اس میں خاندان میں بھی دیکھ لیں، شادیوں کے معاملات میں دیکھ لیں، ایک چیز کہلاتی ہے دنیا میں ہے ISO میں کنسلٹیشن اینڈ پارٹیسپیشن، یعنی کہ مشورہ کرنا اور حصہ دلوانا۔ جب اگر آپ سیفٹی کا ایک سسٹم ایک کمپنی میں امپلیمنٹ کر رہے ہو، یہ ہم نے کر کے دیکھا ہوا ہے، اور آپ مزدوروں کو آن بورڈ نہیں لیتے، ابے یار انہیں کیا پتہ، ابے جاہل ہیں یار، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم بیٹھ کے فارم بنا رہے ہیں، فارم نازل کر رہے ہیں، خود ہی بھر بھر کے سبمٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے مزدوروں کو، جو ایکچوئل کام کرنے والے سپروائزر ہیں، ڈاؤن دی لائن ہیں، آپ انہیں بھلے وہ 0 کلاس پڑھے ہوئے ہیں، آپ انہیں جاہل سمجھتے ہو، لیکن ان کی کنسلٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے، ان کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتی ہے، ادروائز آپ الٹے لٹک جاؤ، آپ کو رزلٹ نہیں ملے۔ تو آسٹریلیا میں اسی طرح انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی گورنمنٹ بنانے میں عوام کی پوری کنسلٹیشن اور پارٹیسپیشن ہوگی، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کا حصے دار سمجھتے ہیں۔ یہاں کے ووٹنگ سسٹم میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کا ووٹ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، اگر آپ نے ووٹ ایسے بندے کو دیا جو چوتھے نمبر پہ ہے، تو آپ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ووٹ میں آپ کو نمبرنگ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی میں پہلے نمبر پہ اس کو چاہتا ہوں، دوسرے کو اس کو، تیسرے پہ، چوتھے پہ، تو آپ کا ووٹ چوتھے پہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کی سیکنڈ چوائس اگر پہلے کی تھی تو پہلے کو، اگر سیکنڈ چوائس دوسرے کی تھی تو وہ ووٹ دوسرے کو چلا جائے گا، تاکہ جو جیتے وہ اکثریت سے جیتے۔ تو یہ ایک قسم کا سسٹم ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی نمائندے آئیں گے اس پہ عوام کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ووٹ سے آیا ہے، یا میرے ووٹ سے نہیں بھی آیا تو یہ اکثریتی ووٹ سے آیا ہے، اور یہ ووٹ سے آیا ہے، اور یہ تمام عوام کی رائے سے آیا ہے۔
اب کراچی میں پچھلے 2-3 الیکشنز جو بھی ہوئے، ضمنی ہوئے ہیں، بلدیاتی، ابھی ہم نے حشر دیکھ لیا، اس میں ایک چیز بڑی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کراچی کے عوام حصہ نہیں لے رہے، بالکل نہیں لے رہے۔ 20% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے۔ 20% کا مطلب ہے وہ لوگ زیادہ تر اس میں ووٹ ڈال رہے ہیں جو غیر مقامی تھے، بعد میں یہاں پہ شفٹ ہوئے، اب وہ مقامی بن گئے بہرحال، لیکن بہرحال وہ دوسری جگہوں سے یہاں پر آئے تھے، وہ لوگ زیادہ ووٹ ڈال رہے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ سیاسی وابستگی والے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ جو اوریجنل کراچی کے پرانے لوگ تھے وہ بہت ہی کم ووٹ ڈال رہے ہیں، کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے ان کی۔ تو کراچی کو انفارچونیٹلی کرتا دھرچا جو ملک کے ہمارے، وہ ایک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو پاکستان کا حصہ سمجھتے نہیں ایکچولی۔ تو وہ بس ٹھیک ہے یار، دور بھی ہے، جو چیز پنڈی، میں نے ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ جو چیز پنڈی سے جتنی جو علاقہ دور ہے اس کی اتنی اوقات کم ہے۔ کراچی کی تھوڑی بہت اوقات اس لیے ہے کہ وہ ایک ایکچولی تھن ہے پاکستان کا، جسے آپ جتنا دباتے ہو وہ اتنا دودھ نکالتا ہے، تو دودھ وہاں سے ملتا ہے، ورنہ اسے کاٹ کے پھینکنے میں کوئی مطلب، اس میں کوئی اتنا بڑا مذائقہ نہیں کسی کو لگے گا۔ وہاں کی ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ پانی، سڑکیں، فلانا ڈماکا، بس ٹیکس لو اور ان کو لانتے دو بدلے میں۔ ایک وہاں پہ حق مطلب ایک محرومی کا احساس وہاں پہ بے پناہ ہے، نوکریوں کے دروازے وہاں پہ بند ہیں، وفاق میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور سندھ گورنمنٹ میں پہلے پیسے دے کے شاید کچھ اردو سپیکر یا کراچی والوں کو مل جاتی ہوگی، اب تو وہ بھی پابندی لگ گئی ہے کہ چاہے وہ پیسے بھی دیں گے تو اب نہیں ملے گی۔ تو یہ اب ان حالات میں جب آپ ان کا حق کے رائے دہی بھی چھین لو گے تو اس کے اتنے خطرناک کانسیکوینسز ہیں، اتنے خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے کہ جس کا شاید تصور بھی نہ کیا ہوگا کسی نے۔ لیکن الحمدللہ جو ہمارے عقل کل لوگ ہوتے ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، جن کا کام سیاست ہے ہی نہیں، نہ جنہیں سیاست آتی ہے، وہی ملک چلاتے ہیں، تو ان کو اللہ ہی عقل دلا سکتا ہے۔ اب کراچی کے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرانے کے لیے اور انکریجمنٹ کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو الطاف حسین کو بھی اب رائٹ دینا پڑے گا کہ وہ اپنی سیاست کر سکے، ٹی وی پہ آ سکے، تقریر بھی کر سکے، بلکہ فزیکل بھی آ سکے۔ آپ کو یہ رائٹ دینا چاہیے، دینا پڑے گا۔ آپ کا اس کا جو بھی قصور تھا، اس کو سب پوری قوم اس کی قصوروار مانتی ہے، ہم بھی مانتے، سب مانتے کہ قصور تھا۔ اب اس نے معافیاں تلافیاں کر لیں، وہ شراب کے نشے میں تھا، جو بھی تھا، چلو ہو گیا، اب آگے بڑھو۔ آپ کے جس طرح سے کپڑے اتار کے نیازی نے ٹانگے، جو کہ آپ کا لاڈلا تھا، اس کے لیے تو کوئی سزا ابھی تک تجویز نہیں ہوئی، وہ تو ابھی بھی لاڈلا ہے، اور یہ نسل پرستی کی وجہ سے۔ اگر وہ کراچی کا ہوتا تو میں بھی دیکھتا کہ وہ آج شہدائے قبرستان میں کیسے نہیں لیٹا ہوتا، اور اس کے 5-10 ہزار ساتھی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک ہی ملک میں اس طرح سے لسانیت کر کے، اس طرح سے ایک عوام کو سائیڈ میں لگا کے اس طرح رکشا نہیں چل سکتا۔ آپ ملک کیا چلا رہے ہو؟ تو جس طرح ملک معاشی طور پہ ڈیفالٹ کر چکا، میں شاید کسی ویڈیو میں 1 سال پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ابا مر چکے ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی نہیں آپ نے کہ یار ایک تایا ابو جو ہیں ابھی کینیڈا سے پہنچے نہیں ہیں، وہ پہنچیں گے تو پھر ہم اعلان کریں گے کہ ابا مر گئے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ ڈیفالٹ کر چکے ہو، بہت پہلے کر چکے ہو، عمران خان کے دور میں ہی کر چکے ہو، اعلان نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بہرحال کراچی میں اس کی جو حقیقی قیادت ہے، جو لوگ جس کو چاہتے ہیں، اس کو آپ کو رائٹ دینا پڑے گا۔ یہ کاروبار اب مزید نہیں چل سکتا۔ معاشی ڈیفالٹ تو کر گئے، کہیں خدا نہ خواستہ کسی اور قسم کا ہی ڈیفالٹ نہ ہو جائے ملک۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ کرتاؤں دھرتاؤں کو اللہ تعالیٰ کچھ عقل عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں آئین کی روح سے، قانون کے روح سے، برابری کے بنیاد پر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔